نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، عدل و انصاف دین اسلام کا ایسا ترہ امتیاز ہے کہ تاریخ عالم اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ ہمارے ہادی و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آج بھی ہمارے دل پر کندہ ہیں۔ چوری کے جرم میں یہ تو قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ان کو بھی رعایت نہ ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا ایسا ہی واقعہ مجھے مخزن اخلاق کے مطالعہ سے ملا ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس واقعہ سے آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ پھر آج کے نظام عدل سے مقابلہ کرتے ہیں تو انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ واقعہ ہے سلطان احمد شاہ والی گجرات کا۔ سن 800 ہجری کے آغاز کے ساتھ ہی سلطان احمد شاہ والی گجرات دکن کی مسند نشینی کے 8 سال پورے ہوئے۔ ان دنوں میں ایک خاص مناسبت پیدا ہو گئی۔ اراکین دربار نے عرض کیا کہ اس سال جشن سالگرہ نہایت خوبی سے منانے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ اسلامی سن 800 ہجری شروع ہوا ہے اور حضور کی سلطنت کو بھی بفضل ہی تعالی 8 سال ہو گئے۔ یہ فعل نیک ہے، انشاءاللہ حضور کے خاندان میں سلطنت بھی 800 سال قائم رہے گی۔ سلطان احمد شاہ نہایت ہی نیک، عادل اور رحیم بادشاہ تھا۔ اس کی نیکیوں سے تاریخی صفحات بھرے ہیں۔ لہو و لب سے متنفر رہتا تھا، لیکن وزراء عمرہ کی اس استدعا پر بطور اطمینان قلب ایک خاص حد تک جشن کرنے کی اجازت دے دی۔ سلطنت میں چراغاں کی رسم بڑے پیمانے پر ہوئی اور اس مسرت میں رعایا کے ہر فرد نے بخوشی حصہ لیا۔ سلطان کا داماد ایک وجیح و خوبصورت نوجوان، نہایت با اخلاق ہونے کے علاوہ شاہی خاندان کا رکن اعظم بھی تھا۔ اتفاق سے ایک غریب مزدور اس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جب سلطان کو خبر پہنچی تو فرمایا، قانون شریعت میں غریب و امیر کا امتیاز نہیں، میرا داماد ہونا اس کو عدالت سے نہیں بچا سکتا، اس کو گرفتار کر کے باقاعدہ عدالت کے سپرد کرو۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہوا۔ گواہی سے ثابت ہوا کہ واقعی یہ قاتل ہے۔ قاضی نے مقتول کے وارثوں کو خون بہا کے عوض راضی کر لیا۔ 22 اشرفی خون بہا قرار پائیں۔ وارثین نے راضی نامہ پر دستخط کر دیے۔ جب مثل مکمل ہو کر آخری فیصلے کے لیے سلطان کے سامنے پیش کی گئی، جس پر قاضی کا فیصلہ بالفاظ ذیل تھا، حضور والا، میں مقدمے کی تحقیق نیز گواہوں کے بیانات سے اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ ملزم واقعی قتل عمد کا مرتکب ہوا ہے اور اس پر حق کے قصاص عدل و شرعی جاری ہونا ضروری ہے، لیکن مقتول کے ورثاء جو اب مدعی کی حیثیت سے ہیں برضا و رغبت خون بہا لینے پر راضی ہیں۔ میں نے ورثاء کے مشورے سے 22 اشرفیاں خون بہا تجویز کی ہیں۔ برائے حصول حکم آخری مثل اجلاس معلیٰ میں پیش کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں۔ جب سلطان احمد شاہ نے یہ رودات پڑھی تو فرمایا، اس میں شک نہیں کہ ورثاء راضی ہو گئے، لیکن حقیقت فیصلہ بہت کمزور ہے اور یقین کامل ہے کہ اس میں میرا داماد ہونے کی وجہ بھی اثر کر رہی ہے۔ وارثوں کا خیال ہوگا کہ ہماری اس درگزشت سے بادشاہ ممنون ہوگا۔ دوسرے اس فیصلہ کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ شاہی خاندان کے افراد ہر ایک کمزور اور غریب رعیت کو اس طرح مار ڈالا کریں گے۔ میں سیاستاً، انتظاماً اور اخلاقاً اس فیصلہ کے خلاف ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میری عزیز اور پیاری بیٹی صدمے سے مجروح ہوگی اور اس کو داغ بیوگی برداشت کرنا پڑے گا، لیکن میں خاندان اور رات کی خوشی کے لیے غریب رعایا کی جان اس طرح ارزاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ملزم نے جو اس طرح بے باکانہ غریب کا خون بہایا، اس میں ضرور یہ گھمنڈ پوشیدہ تھا کہ میں بادشاہ کا چہیتا داماد ہوں جو کسی طرح
اولاد سے کم نہیں ہوتا۔ اس طرح راضی نامہ اور فیصلہ میں بھی ضرور شاہی رعایت کا لحاظ کار فرما ہے۔ ان تمام حالات و واقعات پر نظر کرتے ہوئے میں کسی طرح مناسب نہیں سمجھتا کہ عدالت ماتحت کے فیصلے کو بحال رکھا جائے۔ اس فیصلے سے دولت مندوں کو بڑی ڈھیل ملے گی۔ ایک شاہی خاندان کو روکنے کے لیے بیس اشرفیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے، خواہ وہ غریب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں عدالت ماتحت کے فیصلے کو منسوخ کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ قاتل کو قصاص کے طریقے پر تختہ دار پر چڑھایا جائے۔ نیز یہ حکم بھی دیتا ہوں کہ عبرت کے واسطے ایک شبانہ روز وسط شہر میں قاتل کی لاش کو لٹکایا جائے، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے اور خون بہا دینے کی جرت اور امید نہ رہے۔ ہر چند محل کے اندر و باہر بادشاہ سے سفارش کی گئی، مگر سلطان نے اپنا آخری حکم واپس نہ لیا اور بالآخر قاتل تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے میں تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔